باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے مراد کیا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے جتنے بھی ہیں وہ بھی تو صحابی ہی ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کی صحبت میں ایمان کی حالت میں جو بھی رہا، ایک دفعہ بھی رہا ایمان کی حالت میں، تو وہ صحابی بن جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے گھر والے جتنے بھی ایمان والے تھے ان سب کو اہل بیت کہا جاتا ہے، یہ ان کی فضیلت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات، حضور علیہ السلام کے صاحبزادے صاحبزادیاں اور آقا علیہ السلام کے نواسے اور نواسیاں۔ دوسری طرف صحابہ اکرام، ہر اس شخص کو صحابی کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور آپ کی صحبت میں آیا اور مرتے دم تک اپنے ایمان پر قائم رہا، تو وہ صحابی کہلاتا ہے۔ اسلام مدینہ سے جب نکلا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ بہت جلد ہی پوری دنیا کے اندر ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ دنیا کا تقریباً نصف حصہ انہوں نے اسلامی ریاست میں اور اسلامی سلطنت میں شامل کر دیا، جہاں پہ ظلم کا خاتمہ ہو گیا اور امن و امان عام ہو گیا اور غریب آدمیوں کو حقوق ملنے لگ گئے۔ تو ان حالات میں یہودیوں نے سوچا کہ ہم ریاستی میدان میں اور جہاد کے میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے، تو یہودیوں نے سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کے اندر ایک سرد جنگ کا آغاز کیا، ایک نظریاتی وار کی، ان علاقوں کا رخ کیا جہاں کے مسلمان ابھی نئے نئے مفتو علاقے، وہ علاقے جو ابھی نئے نئے فتح ہوئے تھے اور وہاں کے مسلمان نئے نئے ہوئے تھے، ابھی انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، کہ ان کے اندر جا کے ایک سرد جنگ کا آغاز یہودیوں نے شروع کر دیا۔ ابن سبا کی تحریک کہ اس نے صحابہ کرام اور اہل بیت کو الگ الگ اور ان کے سکول آف تھاٹس کو الگ بنا کر عوام کے اندر پیش کرنے کی ایک کوشش کی، یعنی حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام اور اہل بیت کے اندر جو محبت تھی مسلمانوں کی، اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی کہ دو گروپ اسلام کے اندر پیدا کیے گئے، کہ ایک اہل بیت کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے اور ایک صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی محبت اور اہل بیت کے ساتھ بھی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آج بھی جو سچا ایمان والا ہے، سچا مسلمان ہے، وہ سب سے پہلے قرآن مجید پہ اپنا ایمان مکمل کرتا ہے، قرآن مجید پہ یقین رکھتا ہے۔ یاد رکھیے جو بات قرآن میں آ گئی وہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کے صحابہ کی تعریف سورۃ الفتح کے اندر ہوئی کہ رحماء بینہم، کے آپس میں وہ بڑے نرم دل ہیں۔ بس ایک ایمان والے کی یہی محبت کافی ہے کہ وہ قرآن پہ ایمان لے آیا، اور قرآن صحابہ کی یہ تعریف کر رہا ہے کہ وہ آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں بڑے نرم دل تھے، آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ اور دشمنوں کے خلاف، جو اسلام کے دشمن تھے، جو حضور علیہ السلام کے دشمن تھے، جو اسلامی نظریات کے دشمن تھے، ان کے بارے میں وہ سخت دل تھے، ان کے بارے میں سخت طریقے سے وہ اقدامات کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی تعریف قرآن بیان کر رہا ہے۔ اہل بیت اور صحابہ دونوں ہی آپس میں رحم دل اور کفار کے مقابلے میں وہ بڑے سخت اور ہر طریقے کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے والے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اور اہل بیت کی مثال اپنی حدیثوں میں بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ سمجھائی، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جو اہل بیت ہے ان کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا، ان کی محبت میں، ان کی مودت میں جو آ گیا، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح وہ کنارے لگ گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دوسری طرف حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات امام ربانی میں بڑی اچھی تطبیق فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی کشتی میں بیٹھیے،
آج بھی جو نیویگیشن کا سسٹم ہے، سمندروں کے اندر جو بھی کشتیاں چلتی ہیں، جہاز چلتے ہیں، وہ ستاروں کی مدد سے اپنی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی گہری بات فرمائی۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قول سے یہ مراد ہے کہ صحابہ کی کشتی میں بیٹھ جائیے اور اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ جائیے اور صحابہ اکرام کے ستاروں سے اپنی سمت کا تعین کیجیے۔ یعنی کشتی اور ستارے آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر کوئی آدمی کشتی میں بیٹھتا ہے، ستاروں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی منزل کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی، وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی کشتی ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر کوئی صرف سمت پہ یقین کر لے، ستاروں پہ ہی، کشتی میں نہ بیٹھے، تو وہ بھی غرق ہو جائے گا۔ تو صحابہ اکرام اور اہل بیت ایمان کا حصہ ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ محبت کرنا، عقیدت کرنا، مودت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس میں اگر کوئی بھی آدمی کمی پیشی کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام کا ادب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اہل بیت کی ادب ایمان اور اسلام کا حصہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں کمی کوتاہی کر رہا ہے، کسی انداز کے ساتھ بھی کر رہا ہے، تو وہ اسلام کی بنیادوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہودیوں کی وہ تحریک جو ابتدائے اسلام میں آئی تھی، جو اسلام جب پھیل رہا تھا تو انہیں سرد جنگ کے ذریعے مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت پیدا کرنے کی کوشش کی، وہ اس 21ویں صدی میں سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں بہت تیزی کے ساتھ اب وہ مسلمانوں کو پھر سے آپس میں لڑانے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ اور کچھ کم فہم اور کم عقل مسلم ممالک کے جو بادشاہ ہیں، وہ اپنی سلطنتوں کو بچانے کے لیے، اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے مسلمانوں کو عقائد کو آپس میں لڑا رہے ہیں، مسلمانوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ تو ایک جو بیلنس مسلمان ہے، جو سچا مسلمان ہے، وہ اہل بیت اور صحابہ دونوں کی محبت میں ہمیشہ غرق رہتا ہے، دونوں کو فالو کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، عقیدے کا مسئلہ نوجوان نسل کو یہ سمجھنا ہوگا کہ تاریخ کی جو بات ہوتی ہے، تاریخ کبھی بھی پوری سچی نہیں ہوتی۔ تاریخ کوئی بھی لکھتا ہے تو وہ جو بھی لکھنے والا ہوتا ہے اس میں بشری تقاضوں کے مطابق اس کا پلڑا ایک طرف ضرور باری ہوتا ہے۔ وہ اگر کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس کی تعریف میں بھی زیادتی ہوگی، اور کسی پہ تنقید کرتا ہے تو وہ تنقید میں بھی مبالغہ آرائی ضرور کرے گا۔ تعریف میں اگر وہ مبالغہ آرائی کرتا ہے تو تنقید میں بھی وہ شدت اختیار کرے گا۔ تو اسلام جو ہے یہ قرآن و سنت پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ تاریخ سے آپ سمت کا تعین ضرور کر سکتے ہیں، لیکن تاریخ پہ آپ ایمان نہیں رکھ سکتے۔ صحابہ اکرام کے آپس میں جتنے بھی مشاجرات ہیں، اگر ان میں کوئی اختلاف رائے ہوا یا کوئی ایسی تاریخی باتیں، تو ہمیں اس پہ خاموشی کا حکم ہے، ہمیں خاموش رہنا ہوگا، خاموش رہنا چاہیے۔ یہی سلف صالحین کا عقیدہ ہے، یہی 14 صدیوں سے امت کے جتنے بھی مشاہیر ہیں سب کا یہ عقیدہ ہے، اور اہل سنت کا اس پہ اجماع ہے کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کے بارے میں ہم شیر و شکر ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ نوجوان نسل کو تاریخ پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن تاریخ پہ اپنا ایمان نہیں ایمان کی بنیادیں تاریخ پہ نہیں رکھنی، بلکہ ہم نے اپنے ایمان کی جو بنیادیں ہیں وہ قرآن اور سنت پہ رکھنی ہیں۔ قرآن یہ فرماتا ہے کہ صحابہ اکرام رحماء بینہم کے وہ آپس میں بڑے ہی نرم دل تھے، آپس میں بڑے ہی شیر و شکر ہو کے رہنے والے تھے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مجموعہ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی حدیث ہیں اس میں سے یہی ملتا ہے کہ صحابہ اکرام آپس میں شیر و شکر ہو کے رہنے والے تھے، ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، اگر صحابہ اکرام میں انتظامی امور پہ کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہوا تو ہر جگہ ہوتا ہے، اس میں ہمیشہ 2 رائے قائم ہوتی ہیں، جس کا جتنا ویٹ ہوتا ہے وہ اتنا ہی اپنی رائے مقرر کرتا ہے۔ لیکن تاریخ کی باتوں پہ اپنا عقیدہ یا اپنا ایمان اس انداز کے ساتھ بنا لینا کہ کسی کی گستاخی اس حد تک کریں کہ اس کو ایمان سے خارج کر دیں، تو یہ سراسر زیادتی ہے اور یہ اسلام کی بنیادوں کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔
بس عقیدے کو اس طرح ہی بیلنس رکھیے کہ صحابہ سے بھی محبت کیجیے اور اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کیجیے. جس کے ساتھ عشق ہے، جتنا عشق ہے، جتنی محبت ہے، جتنی گہرائی ہے، اتنا اس کا تذکرہ کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا اگر کوئی تذکرہ کرتا ہے تو وہ بھی فلاح پایا جائے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا اگر کوئی تذکرہ کرتا ہے تو وہ بھی فلاح پایا جائے گا. لیکن اس دور کے عظیم صوفی میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ خواجگان پیر محمد طیب زمان نقشبندی الخیری دامت برکاتہ العالیہ، آپ کا ایک قول ہے جو اس دور میں نوجوانوں کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ثابت ہوگا اگر اس کے اوپر وہ اپنے ایمان کو پرکھنے کی کوشش کریں. آپ فرماتے ہیں کہ حب صحابہ بغض اہل بیت کے بغیر ایمان کا حصہ ہے، اور حب اہل بیت بغیر بغض صحابہ ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی آدمی صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اہل بیت کے بغض کے بغیر کرتا ہے تو وہ فلاح پا جائے گا، اور اگر کوئی آدمی اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہے لیکن صحابہ کے بغض کے بغیر کرتا ہے تو وہ بھی فلاح پایا جائے گا. یعنی نہ صحابہ کے ساتھ بغض رکھنا ہے، نہ اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنا ہے. ہم صحابہ کے بھی تابعدار، ہم صحابہ کے بھی خادم، ہم صحابہ کے بھی عاشق، اور ہم اہل بیت اطہار کے بھی عاشق، ہم اہل بیت اطہار کے بھی خادم، ہم ان کے گھرانوں کے نوکر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کا بھی اور اہل بیت کا بھی با ادب رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.